ایبٹ آباد سے ایک خاتون نے سوال دریافت فرمایا ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نماز میں اپنی طرف توجہ کھینچ سکتی ہے، شریعت اس سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لے گئے تھے بیت اللہ کے اندر، اور آپ نے نماز پڑھی، اور جب باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے خیال نہیں رہا کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہاں سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ لٹکے ہوئے تھے، تو فرمایا میری توجہ نماز میں اس کی طرف ہو گئی، تو اس لیے اس کو ہٹا دیا جائے یا اس پہ کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ وہ چیز چھپ جائے۔ اس لیے تصاویر عام طور پہ انسان کی توجہ کو دوسری طرف کرنے کا موجب بنتی ہیں، منع فرمایا گیا۔ اور تصاویر جس کمرے میں ہوں اس میں نماز سے بھی منع کیا گیا، لیکن سب سے بدتر حالت یہ ہے کہ تصویر سامنے ہو، نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ سرے سے نماز ہی نہ ہو، نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو بچوں کے کھلونے اور یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نماز میں چہرے کے سامنے نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اوپر سے کوئی تصویر لٹک رہی ہو نمازی کے سر کے اوپر سے، تو ان صورتوں میں دونوں میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ایسے ہو جیسے بچھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور بچھی ہوئی چیز میں بھی تصویر ایسی نہ ہو جس میں رکوع میں نظر لگ جائے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مساجد میں ایسی چٹائیاں بچھانی چاہیے کہ آدمی جب رکوع کرے تو اس کی نظر قالین کے نقش و نگار پر نہ الجھے، تو اس لیے صفحے بھی بالکل پلین ہونی چاہیے۔ اسی طرح تصاویر سے، بچوں کے کھلونوں سے یہ چیز الگ ہونی چاہیے۔ بچوں کے کھلونوں کے سلسلے میں بھی دریافت فرمایا تو ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کھلونے رکھنے جائز ہیں، بچوں کے کھیلنے کے لیے یا بچوں کی کسی تربیت کے لیے وہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ واکنڈ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماربل فیکٹری کے مالک نے مجھ سے 10 لاکھ روپے انویسٹ کرنے کے مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آرڈر ملا ہے 75,000 اسکوائر فٹ کا، تو اگر تم 10 لاکھ مجھے دے دو تو میں اس ماربل میں پر فٹ تمہیں 10 روپے نفع دوں گا۔ کیا یہ معاملہ شرعاً جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو دوسری صورت کیا ہے؟ یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے بھیا۔ 10 لاکھ روپے دے کر ماربل جو آ رہا ہے اس پہ فٹ پر فٹ آپ نے 10 روپے منافع جو طے کیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ 10 لاکھ دے کے آپ اس میں سے متعینہ ایک رقم وصول کر رہے ہیں جو کہ سود ہے، اور شرعی آپ نے اس کا پوچھا ہے تو وہ آسان چیز ہے۔ اس سے یہ جو بینکنگ میں یوز ہوتا ہے نا، آپ کسی بینک میں، اچھے بینک میں چلے جائیں جو مفتی حضرات فتویٰ دیتے ہیں، اسے ہمارے فقہا کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں مرابحہ مؤجلہ۔ اب مرابحہ مؤجلہ کی تفصیلات ہیں، ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، اس مرابحہ مؤجلہ کو تو ایک طرف رکھ دیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کا ان کا ماربل آپ چاہیں، 10 لاکھ روپے کا ماربل، وہ آپ کے وکیل ہیں، آپ پشاور گئے، جہاں گئے، آپ نے یہ 10 لاکھ کا میرا سودا کر دو، اسے کر دیا، آپ دیکھنے گئے، قبضہ ہو گیا۔ اب جب یہ قبضہ ہو گیا تو آپ نے پھر اس سے کہا کہ میں تمہیں 12 لاکھ میں دیتا ہوں، یہ 2 لاکھ روپیہ ہے، 4 ہے، جتنی بھی آپ نے اپنا نفع رکھا، آپ نے کہا یہ میری طرف سے تم خریدار ہو، میں اسے بیچ رہا ہوں، 14 لاکھ میں نے بیچ دیا ہے، اچھا ایسے کر لو، یہ قسطوں کی صورت میں 3 مہینے میں ادا کر دینا، 1 مہینے میں، 4 مہینے میں۔ اب یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔
لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قسطیں مقرر ہو گئی اور اس نے قسط کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، اس نے قسط کی ادائیگی میں تاخیر کر دی، تو اب آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس سے اضافی رقم وصول کرے۔ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ریٹس چڑھ گئے، بڑھ گئے، کچھ کا کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ وہ تو بزنس کر رہا تھا، اسے اصل جہاں اس نے بیچا انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ اگر یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ایمانداری کے ساتھ ہوں تو یہ درست۔ لنڈے کے کا ایک بیگ خریدا مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ بیگ تو نہیں ہے، اور اس میں سے $35 نکلے۔ بھئی اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، یہ ایسا مال ہے جو گرا پڑا مال، اس کا حکم جو ہوتا ہے وہ اصلاً یہ ہے کہ گرا پڑا جو مال ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں 2 فتوے تھے، ایک حضرت نے بعد میں دیا، ایک پہلے دیا، لطیفہ بھی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ زندگی میں کسی اپنے سے بھی ذہین سے واسطہ پڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک بڑھیا سے۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے میں نے فتویٰ دیا کہ جو بھی گرا پڑا مال گلی وغیرہ میں ملتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اٹھائے وہ اس کا 2 سال آ کر وہاں اعلان بھی کرے کہ بھی مال میرے پاس ہے، نشانیاں بتا کے لے جاؤ۔ تو میں جا رہا تھا کوفہ کی ایک گلی میں، تو ایک بوڑھی عورت ایک سامان کے پاس تھی، تو میں نے کہا بی بی اٹھا دوں؟ وہ خاموش رہی، چل پڑی، اور جب آخر پہ پہنچی تو سامان میرے سر پہ تھا۔ اس نے کہا یہ کیوں اٹھایا ہے؟ میں نے کہا آپ کا نہیں، اس کا میرا تو نہیں۔ آپ نے نہیں کہا؟ میں نے نہیں کہا۔ اس کا انہوں نے فرمایا، میں نے پوچھا پھر؟ انہوں نے کہا یہ گرا پڑا مال ہے، 2 سال تک آ کے نا اب لوگوں میں اعلان کرتے پھر۔ حضرت فرماتے تھے، اور مجھ سے بھی ذہین تھی، تو فتویٰ خیر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نہیں باقی اور دلائل سے واپس لے لیا تھا۔ یہ جتنا ایسا ہوتا ہے نا مال بھائی اللہ کے اور آپ کے درمیان، اس مال کا پہلا حکم یہ ہے کہ اس کے اصل مالک کو تلاش کیا جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو اسے خیرات کر دیا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ خیرات کے بعد اصل مالک اگر مل گیا تو اس کو بتانا ہے کہ جی مجھے فلاں جگہ یہ چیز ملی تھی، معلوم ہوا آپ کی ہے، تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ اب وہ چاہے تو ثواب اس کا لے لے، دونوں کو ہوگا، اور وہ چاہے تو اپنے مال کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے گری پڑی چیزوں میں پڑے ہی نہ جائے۔ چوتھا حکم یہ، اور پانچواں اور آخری حکم یہ ہے کہ ایسا سارا مال جس شخص کو ملتا ہے، جو اٹھاتا ہے، وہ اللہ کے اور اس کے درمیان ہے، خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں دے دے، اس کی مرضی۔ اگر وہ مستحق ہے زکوٰۃ وغیرہ کا، خود رکھ لے، اس کے لیے یہ جائز ہے، لیکن یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ دوست کی پرانی کتابوں کا کاروبار ہے جنہیں وہ امپورٹ کرتا ہے۔ کچھ کتابیں نایاب ہوتی ہیں، کچھ ایسی جن کی قیمت اصل میں زیادہ ہوتی ہے۔ زبیر خان صاحب مردان سے یہ بہت لمبا سوال ہے، اس کا آسان جواب جس سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں یاد رکھیں ہدیے کی صورت میں شریعت سب سے افضل کیش کو قرار دیتی، نقد پیسہ۔ زکوٰۃ میں بھی وہ ادا کیا جائے، فطرانے میں ادا کر دیا جائے، اور جتنی بھی ہیں نقد پیسہ کیش دینا، سوائے اس کے کہ شریعت نے خود متعین کر دیا ہو کہ یہاں ایک بکرا ذبح کیا جائے، دمبا ذبح کیا جائے حرم کی حدود وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ سب سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینا کیش ہے، اور اپنے ہاتھ سے ادا کرنا کہ اس سے بھی افضل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سائل کو جو کتابیں ضرورت پیش آئیں، جیسے آپ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کو دے دیا جائے پیسہ کہ کتابیں ہیں میں نے خرید دی تھی، یہ لے لو۔ زکوٰۃ کے مال، زکوٰۃ 10,000 تھی، کتابیں خریدیں 10,000 کی، جو مستحق بچہ تھا اسے دے دیا۔ تیسری صورت وہ ہے جو آپ فرماتے ہیں
کہ آپ مردان میں ایک آدمی آیا، آپ نے کہا یہ نسخے اس طرح، اتنی قیمت ہے ان کی. اس نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے کتابیں جتنی بھی اس رقم میں آتی ہیں وہ غریب لوگوں کو دے دو، تو تاجر کو نقصان بھی نہیں ہوتا اور مستحق لوگ جو ہیں ان کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے. اس وقت ہم ایک بات ایسے آپ کو بتائیں کہ کتابیں خریدنے گئے پشاور، تو کنٹینر سے ابھی رمضان سے پہلے پہنچے اور بہت نایاب کتابیں آئیں، بہت زیادہ. تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تاخیر ہو گئی آنے میں، کچھ بندوبست کرنے میں، یہ کتابیں تو بک جانی چاہیے تھیں. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے اور بڑے بڑے سیٹھ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لو پیسہ، یہ زکوٰۃ کا ہے، میری طرف سے اس آدمی کے لیے یہ کتابیں اسے دے دینا. ان کا سیٹھ جو تھے ان میں سے اکثر کا تعلق پی ٹی آئی سے جڑا ہوا تھا، کراچی سے، لاہور سے، ہمارے پشاور. ان کا محفوظ الرحمان صاحب نے جب کہا کہ یہ مرزائی ہے عمران خان اور اس کی اولاد یہ جو کچھ بھی فضول باتیں تھیں انہوں نے کی، 3 سال سے لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں نہیں آ رہے اور بچے آتے ہیں مانگتے ہیں کتابیں، ہم کہاں سے دیں، وہ تو انہیں کا پیسہ تھا نا. تو ان لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے پیسے ہی دینا چھوڑ دیے. مدارس سے ان کی بیگانگی کی یہ حد ہے. کل پرسوں کا قصہ ہے، کئی دوستوں کو ہم نے بھی فون کیا، انہوں نے بھی فون کیا کہ اس سال پورے ملک میں شوال آج 22-23 ہو گئی، بچے مدارس میں آ ہی نہیں رہے. آج بھی جمعہ سے پہلے بھی 2 صاحبان کے فون، ان کا بچے نہیں آ رہے، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے. مدرسہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میں اتنے بچے آتے تھے کہ سفارش کرنی پڑتی تھی کہ اس کو داخلہ دے دیں. اس سال اب تک کل 20 بچے آئے ہیں، 7 بچے ان میں سے ہمارے یہاں آ گئے پڑھنے کے واسطے. ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کوئی آیا ہی نہیں. یہ سب مہنگائی کی وجہ سے، یہ پیٹرول کا مہنگا کر دینا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بچے ہیں چھوٹے، گھر والے کہتے ہیں جاؤ بچے کماؤ، کہیں سے لے کے آؤ، پیسہ نہیں رہا. بچے کیا کریں؟ جو آتے ہیں وہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ کوئی کرایہ، پہلے فون کرتے کہ کرایہ ہمارے کا بندوبست کر دیں، ہفتہ رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے. یہ صورتحال پہلے پیش نہیں آئی تھی. معاشی بدحالی سے تعلیم پہ فرق پڑ رہا ہے. ابھی تو یہ جو بچے اسکولوں سے باہر پھر رہے ہیں نا، جب ان کی خراب تربیت کی وجہ سے سوسائٹی میں تباہی آئے گی، 10-15-20 سال بعد پھر دیکھنا. کہ جو آج جوان لڑکے اور لڑکیاں ہر جگہ نظر آتے ہیں نا، 30 سال کے بعد جب یہ بڈھے ہو گئے تو اسپتال کہاں ہیں جو ان کا علاج کریں گے؟ یہ سب عذاب آنے والا ہے. اس لیے بہتر ہے چھوڑ دو، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بہتر ہے چلے جاؤ گے. Kolkata, India. I have 2 questions. What's the ruling on bank interest in India and on government bonds in India? Can I use it to pay taxes? علماء کا اختلاف ہے کہ جو دارالکفر ہے اس میں مسلمان کا سود لینا جائز ہے یا ناجائز. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اسے جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سود کے نظام کو آخر کار پٹنا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو جو یاد ہو جنہیں اکانومی سے کچھ دلچسپی ہے، یہ ایک جھٹکا لگا تھا ابھی کچھ 2 سال ہو گئے ہوں شاید، یا سال ہو گیا ہو، ایک جھٹکا لگا تھا سود کے نظام کو اور دنیا ساری سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمیں سود کا متبادل کیا تلاش کرنا ہے. تو ان کے نزدیک جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جائز قرار نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں سود کی ہر صورت اللہ سے جنگ ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے. اگر آپ کو تفصیل پڑھنی ہو تو مشکل ہے ذرا سمجھنے میں.
لیکن امداد الفتاویٰ ہمارے تھانوی نور اللہ مرکزہ نے اس میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، کتاب الربا جو ہے امداد الفتاویٰ کی تیسری جلد میں ہے وہ رسالہ، اسے کبھی دیکھنے کی کوشش کیجئے، مشکل یہ ہے سمجھ میں آئے لیکن کسی ٹیچر سے پڑھ لیجئے، یہ آسان ہے۔ Number 2, my father died and left beyond one saving account without nominee. It took me 3 years to get the money. So do I have to pay zakat on the money for that 3 years? نہیں، آپ پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کا ہے نہیں نا، والد صاحب چھوڑ گئے اور انہوں نے اس کے لیے کوئی نامینیٹ نہیں کیا، جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ پیسہ کس کا ہے، وہ اصل مال چلا جائے گا سارا وراثت میں، آپ کے جو بہن بھائی، خود آپ، والدہ صاحبہ، ان سب میں تقسیم ہو جائے گا۔ والد صاحب مرحوم کا ایک گھر ہے جو ہمارا رہائشی مکان ہے، میری فیملی اور میری ایک ہمشیرہ ہے، ہمشیرہ نہیں، یہ لفظ ہمشیر ہے، ہم نام، دو جن کے نام ایک ہی ہو۔ یہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ اسماء، آخری سفر تھا جو حج کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں تھیں، تو اس حالت میں راستے میں ان کے یہاں ولادت ہوئی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بچے کو اٹھایا اور نہلا دھلا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے تھوک سے گھٹی دی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا نام، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کچھ نہیں رکھا، آپ نے سمو بھی اس میں میرا نام اسے دے دو، تو ان کا نام بھی محمد تھا، محمد بن ابو بکر۔ تو ہم نام جو ہوتے ہیں نا، ہم کا لفظ اردو زبان میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نام۔ اسی طرح ہمشیر، جنہوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا اور دونوں نے ایک ہی خاتون، تو ماں ہوتی ہے نا، تو ہمشیر ہوتی ہے، شیر دودھ میں شریک ہوتی ہے، ہمشیرہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ فیملی اور ہمشیرہ ایک گھر میں مقیم ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ، ایک اور گھر میرے نام پہ ہے جو والد صاحب اور میں نے مل کے لیا تھا، یہ گھر بھی رہائش کی نیت سے لیا تھا، فراڈ ہو گیا، 10 سال بعد قبضہ ملا، کچھ عرصہ ہم نے اس گھر کو کرائے پر لگائے رکھا، اب یہ گھر خالی کیا، میرا ارادہ ہے کہ بہنوں کو وراثت کے حصے ادا کر دوں جو کہ والد صاحب کے گھر سے بنیں گے، دونوں گھروں کی قیمت برابر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، اگر آپ کی جو بہنیں ہیں وہ راضی ہیں تو آپ ابو جریر اس کو بہنوں کی رضامندی کے ساتھ فروخت کر کے یا جو بھی صورت و وراثت میں سے تقسیم کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ جو گھر کا آپ نے ذکر فرمایا، زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن جو ورثاء کو ملنے والا کرایہ ہے نا، اگر نصاب زکوٰۃ تک پہنچتا ہو تو اس کرائے پر زکوٰۃ سال کے بعد آ جائے گی۔ مثلاً مکان کا کرایہ ہے 10 لاکھ، اب 10 لاکھ اگر ملے گا تو والد چھوڑ کے گئے نا، یہ سارا بہن بھائیوں میں آپس میں تقسیم ہوگا کہ کس کا حصہ بنتا ہے کتنا، اس کے مطابق اسے ادا کیا جائے گا، وہ پھر آگے اس کو خرچ کر دیں، یا 2 صورتیں ہیں، جس تاریخ کو زکوٰۃ ادا کرتی ہیں اس تاریخ کو آپ نے جا کے کہا 10 لاکھ کرایہ ملا، آپ نے کہا بہن اس میں سے 1 لاکھ آپ کا بنتا ہے، آپ اس دن دینے کے جب ان پہ زکوٰۃ فرض تھی، تو اصلاً تو زکوٰۃ جانے اور وہ جانے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر انہیں اس دن ملی، مثلاً 20 رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہیں یا دیتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ اس دن فرض ہو جائے گی۔ اور فرض کر لیجئے کہ وہ جتنی زکوٰۃ جتنی رقم ہے، بہنیں بھائی اختیار دے دیں کہ بھائی ہر مہینے اتنی زکوٰۃ آپ ادا کر دیا کرو، تو زکوٰۃ کا پیسہ ہر مہینے کرایہ ملتے ہی پہلے ادا کرنا یہ ضروری، کیونکہ دوسروں کی زکوٰۃ کے مال سے کوئی انٹرسٹ کمایا نہیں جا سکتا۔ مثلاً ایک آدمی نے اس کو آج کل کی مثال پٹرول خرید لیا،
اسے پتہ ہے ہفتے بعد قیمتیں بڑھ جائیں گی، ہفتہ بعد قیمت بڑھ گئی تو اس سے زکوٰۃ کے پیسے کو لوٹا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غریبوں کا مال تھا، کوئی غریب اسے لیتا۔ نفلی روزے کو جان بوجھ کے توڑنے کا کفارہ بھی 60 روزے نہیں، ایسے نہیں۔ کوئی آدمی نفل روزہ اگر رکھتا ہے تو کسی بھی وجہ سے توڑ دے، تمام چیزیں جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں اس نے جان بوجھ کے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ فرض روزہ نہیں، فرض روزے میں ہے 60 روزے رکھنا، نفل میں ایسے نہیں ہے، بس ایک روزہ سمپلی وہ رکھے۔ نماز کے 2 مسئلے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد کچھ اور لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ملنا، کسی دوسری مسجد میں جانا، وہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں پڑھ لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ رضوان صاحب پلانوں سے ٹیکسس USA۔ رضوان صاحب یہ مسئلہ کئی بار ہو چکا، لیکن اب نماز کا مسئلہ ہے، چلو شاید کسی نے نہ بھی سنا۔ نماز دہرانا، پہلی نماز جماعت کے ساتھ فرض وہ پڑھ چکا، اگر اسے دوسری جماعت وہیں مسجد میں مل گئی یا وہ کہیں جا رہا تھا کسی دوسری مسجد میں، اسے کہا چلو ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اب یہ جو دوسری نماز پڑھ رہا ہے یہ نفل ہے، پہلی اپنی نماز فرض جماعت سے پڑھ چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فجر کے بعد نفل نہیں پڑھے جا سکتے، تو یہ فجر کی نماز دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ ظہر کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں، ظہر پڑھ لے، 4 نفل اس کے ہو گئے، پہلی نماز اپنی جگہ ہو گئی۔ عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، جب اپنی عصر پڑھ لی تو اس کے بعد نفل پڑھنا درست نہیں ہے۔ مغرب بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اسے کہ مغرب 3 نفل کیسے پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نفل کا فرمایا کہ 2 ہوتے ہیں، تو اب تیسری رکعت کہاں جائے گی؟ یہ شوافع کے نزدیک اگرچہ تیسری رکعت جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پہ بھی پابندی ہے۔ تو 3 نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں، پہلی فرض اور دوسری نفل ہو گئی، تو فجر، عصر، مغرب 3 نمازیں ہیں جن کو نہیں لوٹایا جائے۔ دوسرا ایک ریکارڈنگ میں سوال اس پہ یاد آ گیا کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت 26ویں پارے میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، یہ اصل بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھاتے دیکھا ہوگا، انہیں تحریر فرمایا، جو کچھ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر اور فجر دونوں نمازوں کی قرأت برابر ہے، فجر بھی طویل پڑھنی ہے فرض، اور ظہر کے فرض بھی طویل پڑھنے چاہیے، دونوں کی قرأت برابر ہے۔ وہ قرأت کون سی ہے؟ وہ قرأت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ سورہ حجرات سے 30ویں پارے میں سورہ بروج تک۔ ہم ایک عرصہ تک اس میں رہے کہ سورہ بروج اس میں داخل ہے یا نہیں، یا سورہ بروج سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ تو بہت مدت کے بعد اس مسئلے کا حل ملا مسند احمد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں والسماء ذات البروج پڑھی، اور دوسری رکعت میں اس کے بعد آنے والی سورت والسماء والطارق، یہ 2 سورتیں عشاء میں پڑھی۔ تو اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سورہ بروج سے پہلے اور 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے بعد یہ جو تلاوت ہے، ان میں سے کوئی بھی پوری صورت فجر میں پڑھ لی جائے، 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھی جائیں، ظہر کی 2 رکعتوں میں بھی 2 صورتیں حجرات سے لے کے بروج سے پہلے تک پڑھ لی جائیں، پھر سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک۔ یہ قرأت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا
کہ یہ بینہ تک یہ عصر کی بھی قرأت ہے اور عشاء کی بھی، عصر اور عشاء کی قرأتیں برابر قرار دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ بینہ تک، اس سے یعنی بینہ سے پہلے پہلے جتنی صورتیں بروج سمیت آتی ہیں عصر میں یا عشاء میں، فرض نمازوں میں 2 رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر سورہ بینہ کو لے کے والناس تک کی جتنی صورتیں ہیں یہ در حقیقت یہ ساری کی ساری مغرب کی قرأت ہے، مغرب کی قرأت ہے۔ اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث آئی ہیں وہ احادیث ساری شاذ و نادر پہ مشتمل ہیں کہ کبھی ایسے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وفات سے صرف 11 دن پہلے جو نماز پڑھائی تھی ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مغرب کے وقت گئی تھی عیادت کے لیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی تھی۔ وہ وقتی طور پہ ایسے ہے، کبھی کبھار، اس کے علاوہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی پڑھتے رہتے، حکم دے دیتے تو پھر تو یہ واجب بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ نماز کی صورتیں وہی ہیں جو آپ سے عرض کی۔ لاہور سے آسیہ صاحبہ، آپ کا سوال بالکل بھئی پہلے بھی آیا تھا، ہم نے یہ بالکل بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیکھا اور مشرق اور مغرب سے ناراض ہوا، اور سوائے ان چند لوگوں کے جو یہودی تھے اور خدا کی عبادت کر رہے تھے، پھر اللہ نے یہ ایک طرف، پھر اللہ نے دوسری مغرب کی طرف نظر کی، پھر مشرق کی طرف دیکھا، یہاں کچھ عیسائی تھے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان کے علاوہ سب سے اللہ ناراض ہوا۔ پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں پھر قریش کو، اور قریش میں بنو عبد ہاشم کے خاندان کو، تو اللہ کو یہ لوگ پسند آئے، پھر ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا انا خلاصۃ العرب العرباء، لوگوں میں پوری دنیا کا نچوڑ، پوری کائنات میں سے اللہ نے مجھے چنا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے اس کا حوالہ پوچھا ہے، سرسری طور پہ بھی ہم نے حوالہ دیکھا تھا، مجھے ملا نہیں، لیکن یہ بالکل ہے، یہ بالکل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ شاید یہ مسلم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے، اگر نہ سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ اب فرصت ہے نہیں اتنی کہ ان چیزوں کو کہیں تلاش کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مختلف احادیث میں یہ مضمون آیا ہے، مختلف احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ان کو دیکھ لینا چاہیے۔ خواتین ایام کے دوران دیکھ کر زبانی قرآن پڑھ سکتی ہیں کیونکہ حافظے کا بھول جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے تلفظ نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی خاتون اگر اپنے سامنے یہ ٹیبلٹ کھول لیتی ہیں، کمپیوٹر، اور وہ دل میں سے پڑھتی ہیں، اس پہ پابندی نہیں۔ واقعہ کرتاس واصف صاحب اناؤ یو پی سے، جناب والا اس پہ تو پوری بحث ہو چکی ہے۔ اگر یہ واقعہ کرتاس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روک دیا، وہ اتنی ضروری کوئی چیز لکھوانا چاہتے تھے تو اس کے بعد بھی تو حیات طیبہ رہی ہے، 3 دن 3 راتیں، تو پھر بھی حیات طیبہ رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا روکنے سے کیا ہوا؟ کسی اور کو فرماتے کہ لاؤ بھی کاغذ قلم میں لکھنا چاہتے لکھوا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حیثیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روکنے سے کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی تو رک جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں روکا تھا؟ ان کی بھی تو سنو۔ انہوں نے پوری حدیث یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ساری حیات طیبہ میں ہم لوگوں پہ ہی تو محنت کی ہے، ہمارے ہی لیے تو بے چینی رہی ہے، اب اس وفات کے مرض میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں، یہ نہ کریں۔ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کافی۔ یہ بات تھی، بس اتنی سی، جس کو اتنا بڑا افسانہ بنا لیا ہے، بات اتنی سی۔ کل ایک صاحب کا فون آیا، جی بس انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہ جو بیانات یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، تم حدیثوں کا حوالہ دیتے ہو، اللہ کی کتاب کافی نہیں۔
میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، اس نے اس پہ پٹی چڑھا دی، ڈاکٹرز نے پلستر چڑھا دیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرے تو اب اس پہ مسح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خدا کی کتاب تو چپ ہے، وہ تو کچھ نہیں بتاتی، تو اب آدمی کہاں جائے؟ مسح کر لے۔ میں نے کہا کیوں مسح کر لے؟ دلیل اس کی انسانی عقل یہی کہتی ہے۔ میں نے کہا انسانی عقل یہ نہیں کہتی کہ پلستر کے جس حصے میں اندر پانی نہیں جا سکتا اس کو پورے کا پورا دھو لے، اور جہاں پلاسٹر میں اندر پانی جا سکتا ہے اس کو بچا لے، اور عقل یہ نہیں کہتی کہ تولیہ لپیٹ لے اور اس پہ کر دے۔ یہ ساری عقلی باتیں ہیں نا، کچھ نہیں بن پڑا۔ اب حدیث کی طرف تو جانا نہیں تھا، جہاں آیا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو مسح کر لو، جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے اس کے قریب قریب، ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اہل تشیع میں فقہ جعفریہ کے تحت زندہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے کیا؟ حنفی فقہ میں بھی زندہ مجتہد کی تقلید ہوتی؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ احناف کے ہاں فقہا میں اس زمانے کے جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں، اجتہاد کی بہت بہت بلند شرائط ہیں۔ آدمی کوئی نہیں ملتا، پچھلے 300 سال سے دین میں ذہین لوگ پیدا ہونا کم ہو گئے، نہ ہونے کے برابر۔ کوئی ذہین آدمی دین کو پڑھ لے، غضب نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ گمراہ فرقے جو تھے نا یہ بھی ذہین لوگ ہوتے تھے، آخر اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کرنا ہے، ذہانت ہوگی تو کوئی نیا مذہب ایجاد کرے گا نا۔ پچھلے 200-300 سال سے اتنے فرقے بھی نہیں بنے، کوئی ذہین ہے ہی نہیں، فرقہ کیا بنانا ہے اس سے۔ یہ پچھلے زمانوں میں تھے جو اصول طے کر گئے، اللہ کا شکر ہے، ان اصولوں سے استنباط ہوتا ہے۔ اور اب تو ناقل رہ گئے ہیں، شامی میں یہ لکھا ہے تو فلاں جگہ یہ لکھا ہے تو فلاں جگہ۔ جدید دور حاضر کے مسائل پہ علماء بحث کر سکیں، چیدہ چیدہ کہیں گے۔ اس لیے ذہین آدمی خدا کے دین کو پڑھ لے، کمال نہ ہو جائے۔ ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوا کرتی، سمجھے؟ حسن اور وفا بھی جمع نہیں ہوا کرتی، اس لیے کہ بتیرے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ اور اعتراض اور نفع بھی جمع نہیں ہوا کرتا۔ روز ڈاکٹر پہ اعتراض کرنا، ایک دن جا کے کہنا ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی کا اثر نہیں، فائدہ نہیں، پتہ نہیں آپ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں، تو نکال دیتا، کہتا ہے جاؤ کسی ڈاکٹر سے۔ اعتراض اور نفع کبھی جمع نہیں ہوتا۔ جو خواتین برتن خریدنے گئیں، دکان پہ تنقید شروع کر دی، وہ کہتا بی کہیں اور سے لے لیں، چھوڑیں اس کو۔ تو یہ ہے اجتہاد کا۔ مشائخ اور علماء کرام ماتریدیوں یا عشائرہ ریکارڈنگ اور جدید ذرائع سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے میں بعض معزز حضرات اس طرز عمل کے سخت خلاف ہیں اور مسجد میں ان چیزوں کو لانا منع کرتے ہیں۔ اناؤ سے لا ریب، انہوں نے سوال بھیجا ہے۔ بھائی یہ ایسی چیز ہے جو ہر وقت کے دستور کے قاعدے کے مطابق طے کی جا سکتی ہے۔ بہت سے اللہ کے اچھے بندے، نیک بندے، اللہ کا ادب احترام، مسجد کا ادب احترام دل میں غالب ہوتا ہے، کہتے ہیں نا مسجدوں کو پاک رکھو۔ بہت سے ہیں جن پہ دوسرا پہلو غالب ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو جائے گی تو کسی کو مسئلہ سننے کا موقع مل جائے گا۔ دونوں ہی اطراف صحیح، دونوں اطراف صحیح، ٹھیک ہے؟ لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ زیادہ شوق ہے تو اپنی مسجد الگ سے بنا لے، لڑے نہیں کسی سے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے دے دینے چاہیے، قرض دار ہوں تو ان کی مدد کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ان سے بات کرو تو کہتے ہیں میں تو آپ کو جانتا نہیں۔ انسانیت میں بھی کوئی جان پہچان ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہاتھ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ وہ خرچ کر رہا ہے،
یہ اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لوگوں کو پہچان کے ہی دیتے تھے، سرسری پوچھ لیتے تھے کہ کہاں سے ہو، کیا نام ہے، کون سا خاندان۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گیا تو زکوٰۃ کا مال تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ کیا مجھے زکوٰۃ مل سکتی ہے، تو آپ نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمایا لڑکے طاقت ہے نا تم میں؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں اور کوئی چیز بیچو، تجارت کرو، لکڑیاں لے لو جنگل سے، ان کو بیچو اور اپنا کام چلاؤ، چھوڑ دو اس پیسے کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بس سیدھی بات۔ سوال یہ ہے کہ میں نماز میں کبھی رفع یدین کروں، کبھی نہ کروں، کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے یا کھیل بنانا ہے بچے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بالکل ایسے نہیں کرنی چاہیے۔ بس خاموشی سے نماز، یہ چیزیں جن چیزوں پہ امت متفق ہے اس کے مطابق چلتے رہنا چاہیے۔ روافظ خوارج مسلم امہ کے مختلف ممالک پہ حملے کر رہے ہیں، امریکہ اور یہودیوں کے نام پہ جھوٹے نظریے ہیں، اسلام کا نام لے رہے ہیں، سرکش تہذیبیں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان میں شیعہ ان کے علماء گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ اس پہ کیوں نہیں بولتے؟ اچھا بھی جنید صاحب اسلام آباد DHA سے تحریر فرمایا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دین ایسا کمزور اور بے بس نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیے گئے وعدے پورے ہوں گے، دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ مدینہ منورہ تک رہ جائے۔ خدا کے غیرت مند بندے آج بھی ہیں، پیاروں کا بدلہ لیں گے، طاقت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہ کے پیاروں کی عزت اور ان کی نیکیاں خدا غارت نہیں کرے۔ بھیا ہماری بھی یہی تمنا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین عزت پائے، فروغ پائے۔ ہم کیوں چپ ہیں؟ ہم اس لیے چپ ہیں کہ ہمیں اٹھا کر لے گئے 2-3 مرتبہ، جیل میں ڈال دیا، اٹھا کر لے گئے تو جب کوئی کام نہیں، گھنٹوں فارغ بیکار بیٹھے ہوئے، آخر کوئی ملنے آیا تو ہم نے کہا کرنا کیا ہے؟ یہ باتیں جبر ہے، کہو گے تو ٹھیک ہے، نہیں کہو گے تو نہیں ٹھیک۔ تو ہم نے کہا اتنی مہربانی تو کریں کہ چلے دن آپ کے ساتھ، رات مجھے گھر ہی گزارنے دیں، والدہ ہیں، بہنیں ہیں، رات ہے۔ ان کا اچھا رات کو شام کو چھوڑ دیا کریں گے۔ ہم نے کہا کرنا کیا، اور دن کو ہم نے کہا کھانا بھی گھر کھانے دیں، اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی۔ اب وہ کیا بتائیں کیا بات چیت ہوئی، آپ اس کو برداشت کر لیں گے بچے؟ یہ ایک سچ کہنے کی سزا ہے، سمجھے؟ اور جب ہم نے ایک اور چیز پہ انکار کیا تو 8 آدمی، رمضان تھا، اندھیرا تھا، ہم نے کہا روشنی میں پڑھنے دو، یہ لکھا کیا ہے؟ روشنی کے لیے اٹھے اور 8 نے پسٹلز نکال دی کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ کہ یار کہیں نہیں جا رہا، یہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا۔ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اگلے جملے کو آپ سہ جائیں۔ انہوں نے کہا آپ یاد رکھیں آپ کے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں اور ماں بھی ہے، آپ میں اتنی ہمت ہے بچے؟ اٹھو، کرو نا کام پہ، پیاروں کی جو بدلے تم نے لینے ہیں جنید صاحب، لینا، اٹھے نا، آئے نا سامنے۔ یہ ایسے ہی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کانٹوں کا بستر ہے جس پہ ہم لیٹتے ہیں۔ ہم غلام ہیں بچے، یہ غلامی کا احساس مجھے اندر سے مار رہا ہے کہ میں غلام ہوں، میں آزادی چاہتا ہوں۔ دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، وہ تو اتنی شدید چیز تھی کہ سارے فون کرنے والے فون ختم ہو گئے، اب کوئی انجانا ہی فون کرتا ہے، جتنے لوگ فون کرتے تھے سب کٹ گئے۔ ہمیں دیر میں احساس ہوا کہ وہ اب ان کا فون ہی نہیں آتا، پھر جب اب آتا بھی ہے تو ہم نہیں مانتے۔ غیرت بھی ہے نا اپنی بھی، جاؤ یار، مشکل دور میں تم چھوڑ گئے تھے، اب کیا لینے آئے ہو؟ جو زندگی کی مشکلات میں
قومی سطح کے کاموں میں ہمارا مددگار نہیں رہا، ہمیں نہیں چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس لیے جنید صاحب سچ بولنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو آپ فرماتے ہیں نا تم کیوں نہیں بولتے، اور اللہ پوچھے گا اللہ کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تو چاہتا ہوں بھیا دیکھوں، کم سے کم اپنی آزادی تو دیکھوں نا، کہ میں آزاد آدمی ہوں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، آپ کے جذبات سلامت مبارک، لیکن اس کے لیے جتنی قربانی چاہیے نا، کیا چاہیے اب آخری حد تک جب خواتین تک بات پہنچ جائے، کون ہے جو پگھل نہ جائے اس پہ آ کے، اور اگلے سکھا کے بھیجتے ہیں کہ باہر جا کے بات نہیں کرنی، کرو گے تو ہم ابھی ہیں۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان الذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ۔ اگر یہ آپ کی اپنی تحریر ہے نا بچے، تو عظمہ اور یہ سارا غلط عربی کو لکھا ہے، اس کو عربی کو صحیح کیجئے، اتنا علم تو ہونا چاہیے۔ آپ نے آخری سوال یہ جو ہے ہمارے پیش نظر، اس میں آپ نے انڈیا سے لکھا ہے کہ آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بیچلر ڈگری کر رہے ہیں اور 22 سال کے ہیں۔ جتنا بڑا سوال 3 صفحات کے، ہم آپ کو بڑا مختصر اس کا جواب عرض کر دیتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی بھر، کبھی بھی فیصل صاحب پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں شک میں مت پڑیے۔ پوری زندگی شیطان اس پہ پھنسا دیتا ہے، اور ایسا پھنساتا ہے کہ انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ پاک وہ چیز ہے جس پہ آپ قسم کھا سکیں اللہ کی کہ خدا کی قسم یہ جائے نماز پاک۔ ناپاک وہ چیز ہے جس پہ آپ قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم یہ ناپاکی ہے۔ بس یہ کرائیٹیریا ہے، معیار۔ ذرہ برابر بھی شک ہے نا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے، جس پہ قسم کھا سکیں بس وہ پاک ہے یا ناپاک۔ جوتوں میں گندگی لگ گئی پھر کیا ہے؟ جوتا ناپاک ہے، آپ تو پاک ہے۔ آپ کو اس جوتے سے کیا غرض؟ اٹھا کے دھو لیا، پھینک دیا، نکال دیا، کہیں رکھ دیا۔ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا۔ انہیں کیا شبہ پیش آ گیا تھا؟ آپ نے الا ان تجد ریحا او صوتا، جب تک کہ کوئی بو نہ پیدا ہو یا تمہیں آواز نہ آئے وضو نہیں باطل ہوتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اور تھے، وہ بھی اسی طرح کے ایک مشکل میں پھنس گئے تھے، تو آپ نے فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنی پیشاب کی جگہ پہ پانی کے چھینٹا مار دیا کرو تاکہ تم اس وسوسے سے نجات پاؤ کہ پتہ نہیں یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا کیا۔ یہ سارے طریقے حدیث میں اسی لیے آئے ہیں کہ آدمی سکون سے رہ سکے۔ تو کبھی بھی شک اور شبے سے چیزیں ثابت نہیں ہوتی، یقین سے ثابت ہوتی ہیں۔ جس چیز پہ آپ قسم کھا سکیں، اتنا پکا یقین ہو، تب جا کے پاکی ناپاکی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی قاعدہ یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز حرام ہے جب تک کہ دلیل اسے ثابت نہ کرے کہ یہ حلال ہے۔ یہ ہے حنبلیوں کا مسلک، یہ ہے وہابیوں کا مسلک کہ دنیا کی ہر چیز حرام ہے جب تک کہ دلیل ثابت نہ کرے یہ حرام۔ حنفیوں کا مسلک یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جائز ہے، ہر جڑی بوٹی جائز ہے، ہر جانور کے شکار کھانا جائز ہے جب تک کہ دلیل ثابت نہ کرے کہ یہ چیز حرام ہے۔ ہمارے نزدیک ساری چیزیں کھانا پینا سب درست ہے، حرمت کے لیے دلیل چاہیے۔ ان کے ہاں سب ناجائز ہے، حلال ہونے کی دلیل چاہیے۔ تو اس لیے اس پہ عمل کریں، خام خواہ نہ اپنی جان کو سختی میں ڈالیں نہ لوگوں کی جان کو سختی میں ڈالیں۔ ہر چیز جائز ہے جب تک دلیل ثابت نہ کرے کہ یہ ناجائز ہے۔ اور پاکی ناپاکی قسم سے کم کوئی معیار نہیں ہے۔ قسم